اور اللہ کے ولی کا ایک زور تھا اور اس پر نگاہ تھی، کون اٹھا سکتا تھا؟ جب وہ زور لگا رہا نہ اٹھا سکا، آپ اس والے فرمایا کاٹ نہ دیا تے سید نہ شیعہ۔ اس نے کہا تھا نا کاٹ نہ کنی تے سید نہ سنی، آپ نے فرمایا کاٹ نہ دیا، دیوا بھی لکڑ دا نہیں ہوندا، کاٹ نہ دیا سید نہ شیعہ، آپ دے قدمیاں لگا دا سونا ٹکر جو گا تے چھڑ چاہ، فرمایا ہون چاہ چوں جاسی۔ تاریخ کے اندر ایسی بکواسات اور فحاشات موجود ہیں۔ علماء میں اپنے نوجوانوں کو ایک ہی قاعدہ دے کر کلیہ سمجھا کر آگے چلتا ہوں۔ کمالیہ سے ایک شیطان اٹھا اور شیخ برانا بیٹھا، لوگوں کو ورغلانا شروع کیا۔ بات چونکہ ویڈیو ہو رہی ہے میں اس لیے دہرا رہا ہوں، اور لوگوں کو تاریخ کے آئینے دکھاتا، یہ دیکھو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھو تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے بارہا چیلنج کیا آؤ بیٹھو مقابلے میں، لیکن وہ نہیں آیا۔ تاریخ کے اصول کیا ہے تاریخ کو سمجھنے کا؟ آؤ میں نوجوانوں کو سمجھا دیتا ہوں، دیکھو جگرا تو ہی بڑا کیتا کر، ہر ویلے نمبر فرق سلیم دا لے کے دونوں فون نہ کیتا کر، کچھ آپ بھی جرات پیدا کر اور گل کرنے دی کوشش کیتی کر۔ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو مانے۔ اچھی بولو سارے اب چاہ کے سنو، سب سے پہلے اللہ، چشتی صاحب سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو، جیڑا قرآن دے ایک حرف دا بھی منکر دار اسلام جو خارج، بالکل دار اسلام جو خارج۔ دوسرا نمبر ہے حدیث کا، جیڑا من کل الوجوہ حدیث دا منکر ہے وہ بھی دار اسلام جو خارج۔ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے اس کے مقابلے میں صحیح ہے، ضعیف کو چھوڑ کر عمل نہیں کرتا، صحیح پہ عمل کر لیتا تو یہ اور بات ہے، لیکن حدیث کا انکار کرنے والا دار اسلام جو خارج ہے۔ تیسرا نمبر ہے تاریخ دا۔ تاریخ کے لیے میں دو قاعدے بیان کرتا ہوں۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ جو تاریخ قرآن کے مطابق وہ مان لی جائے، باقی چھوڑ دی جائے۔ دوسرا قاعدہ ہے میرے گل چیلنج نال سونا، تاریخ ساری دا بھی کوئی منکر ہو جاوے تو کافر نہیں ہوں، پوری تاریخ کا انکار کر دے کوئی، جس کے پاس قرآن ہو اور کتاب کی ضرورت کیا، جس کے پاس حدیث ہو اور کسی چیز کی ضرورت کیا، قرآن و حدیث جس کے پاس ہے باقی ضرورت نہیں، تو یہ موڑ بھی آنکھیں نہیں مننا ہے، تو پھر ہم تاریخ کی وہ بات مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، تاریخ کی وہ بات مانیں گے جو حدیث کے مطابق ہو۔ باقی راوی دا پانی ڈاٹا ستھرا ہوندہ، تاریخ نو تھی اپڑا کے اساں گل اس نو سینے نال لحسان جڑی قرآن دے مطابق ہوئے، رسول اللہ دے فرمان دے مطابق ہوئے، تاریخ دے مطابق ہو۔ تاریخ جڑی یہ قرآن و سنت دے تابع ہے، کبھی قرآن و سنت سے بڑھ نہیں سکتی۔ اگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام حسین نے علی اصغر کو اٹھا کر یزیدیوں سے پانی مانگا، تو قرآن یہ کہتا ہے وہ تو سب کو دینے والے ہیں۔ اگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان پر پانی بند کر دیا گیا وہ کر کچھ نہ سکے، تو قرآن کہتا ہے کہ سلیمان کی بارگاہ میں بیٹھنے والا 1600 میل سے اگر تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، تو حسین ابن علی صرف مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے والا نہیں، یہ مصطفیٰ کا خون بھی ہے۔ اونج آپدہ کر کے گل پچا جانے تو مرضی ہے، تو جائنا کل 40 ہزار لے آئی، وہ 700 چنگا کوئی نہ پڑے اسے۔ محبت نال بول سبحان اللہ۔ اے بکری گل ہے مانگا وہ ہوندہ جی دا ریٹ دیر ہوئے، آپدہ مولوی دال برابر۔ محبت نال سن، تاریخ یہ کہتی ہے، سنو میں تاریخ پڑھ دیتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے امام 29 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے ہجرت فرما کر مکہ میں آئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے میرے امام 5 مہینے ذی الحج کے مہینے تک مکہ شریف میں رہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے 8 ذی الحج کو میرے امام نے پھر کربلا کی طرف سفر شروع کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 محرم الحرام کو میرے امام نزول فرماتے ہیں کربلا کی زمین پر۔ تاریخ یہ کہتی ہے 7 محرم کو پانی بند ہو رہا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے 10 محرم کو صبح جمعے والے دن شہادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تاریخ یہ بھی کہتی ہے کربلا کے 10 محرم والے دن فجر کی اذان ادھر علی اکبر دے رہا تھا، ادھر یزیدیوں کے خیمے سے اذان کی آواز آ رہی تھی، تلوار بھی حسین کے مقابلے میں ہے اور آواز بھی یہ تھی اشہد ان محمد رسول اللہ۔
ادھر حسین کے مقابلے میں بھی کھڑے تھے، ادھر نماز میں بھی پڑھ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں کہا بیلیا میری گل سمجھے، ہمیں نکا سمجھ کے ظاہر چکری، پر گل بڑی وڈی پہ کرنا، دل حسین نہ لوے تلوار یزید نہ لوے، تے رب نو دل دا حسینی ہونا قبول نہیں، حسینی ہون واسطے دل دا ہونا بھی ضروری ہے تے ظاہری ہونا بھی ضروری ہے۔ جتنے یزیدی تھے وہ کہتے تھے حسین دل ساڑھا تیرے نالے پر ڈاری تو لگ دے، دل ساڑھا تیرے نالے تنخواہ تو لینے ہیں، دل ساڑھا تیرے نالے تلوارہ ہیں دے نالن۔ فرزدق شاعر نے بھی یہ کہا، امام محمد بن حنفیہ نے بھی جاتے ہوئے یہ کہا، لیکن سن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں صرف دل سے ہونا قبول نہیں، صرف زبان سے ہونا بھی قبول نہیں۔ ہم تو بچوں کو پہلے دن یہ سبق پڑھاتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ یہ صرف ایمان کے لیے نہیں، یہ محبت حسین کے لیے بھی ہے، اور محبت حسین کے لیے بھی دل کا اقرار بھی، زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے۔ اب سنو توجہ ہے، میرے امام علی مقام 2 محرم کربلا شریف پہنچ گئے۔ 10 محرم الحرام کی رات آپ نے اپنی مستورات مقدس کو بلایا، گھر والیوں کو بلایا، عورتوں کو بلایا، بلا کر ایک بات فرمائی۔ نوجوان بالخصوص سنیں، آج کل ساڑھا نوجوان ڈھم ڈھما ڈھم تے راضی ہے۔ ہاں آج کل ہمارا میرا نوجوان چاہتا ہے ذکر حسین بھی ہو ساتھ ڈھول بھی ہو، ذکر مصطفیٰ بھی ہو نال گانا طرز نور جان دی ہوئے۔ ہاں ہاں یہ علمی ہے ہمارا، اس کو میں میٹھے انداز میں کہوں یا سخت لفظوں میں، بات وہی ہے۔ میرا نوجوان دین کو دین کی طرز پہ سننا نہیں چاہتا، میرا نوجوان دین کو اپنی طرز پہ سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں دین کو سنوں پر میری منشا کے مطابق لفظ ہو، سرتال میری منشا کے مطابق ہو، اور دین کا سرتال اپنا ہے، وہ کسی کا تابع نہیں، دین کا انداز اپنا ہے۔ وہ کبھی صدیق کو بدر میں لاتا ہے تو کبھی حسین کو کربلا میں، کبھی فاروق کو احد میں لاتا ہے تو کبھی حسین کو کربلا میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں سنو، میرے امام نے اپنی عورتوں کو، گھر والیوں کو، بیویوں کو بلایا، بلا کر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ سارے بیلی توجہ ساؤنڈ ڈالے تمہیں توجہ کرنا، بالکل گھٹ کے بیٹھا، پیرا دن پیسے تو تھوڑے دینے کہ پورے دینے ہیں، اگے بھی پہنچنے، بادشاہ وقت کمال کرنا ہے۔ توجہ فرما، میرے امام علی مقام نے ایک ہی جملہ دیا، جس سمجھ آ جا بھی تھے، کوئی جملہ کافی نہیں تھا، میں وضاحت کر دے سکوں۔ میرے امام نے فرمایا، اے میری گھر والیوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بہنوں، میں تمہیں وہ وصیت کرتا ہوں جو میرے نانا محمد نے میری ماں فاطمہ کو کی تھی۔ کائنات کے سب سے عظیم شخصیت، کائنات کی سب سے عظیم ہستی مصطفیٰ کریم ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگے، ظاہری پردہ فرمانے لگے، اپنی لخت جگر سیدہ زہرا کو بلا کے فرمایا تھا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جانے کے بعد سر کے بال نہیں کھولنے، سینہ نہیں پیٹنا، ران نہیں پیٹنے، اور تو وہ شخصیت ہے جس کو جبریل نہ دیکھ سکا، اسرائیل نہ دیکھ سکا۔ اللہ نے سیدہ زہرا کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو نہیں بھیجا۔ زہرا کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت زہرا کی روح اپنے دست قدرت سے قبض فرمائی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت اہل بیت اطہار۔ میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک ہائے فرمایا نہیں نکلنا باہر، نہیں رونا، نہیں آوازیں نکالنی، چیخنا چلانا نہیں ہے۔ تو پھر 10 دل دے ہاتھ رکھ کے، علی اصغر شہید ہویا ہے کوئی بی بی باہر آئی ہے، علی اکبر شہید ہوا کوئی عورت باہر آئی ہے؟ بھئی کیسے آتی دروازے پہ غیرت کا امام حسین ابن علی کھڑا ہے؟ کیسے آتی؟ یہاں پر یہ تاریخ ہے، تاریخ بیان کرتا جا رہا ہوں، یہ بھی تاریخ ان کی بھی، ہماری بھی، میرے پاس ساری موجود ہیں۔ اسی ساری زندگی کمایا ہی ہے، یہ ہر قسم کا ہتھیار ہمارے پاس پورے ہیں۔ میدان لگے گا تو ہم اپنے حجم ہم ضرور آزماتے ہیں، اس لیے تو کئی بیلی ساڑھے تو سنتے ہی بچ جاتے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے جناب، میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک، آپ نے اس کے بعد اپنے خاندان ان رفقائے کرام کو بلایا، اور دل دے رکھ کے میرا جملہ سنو۔ کتنے افراد ہیں کربلا میں جو مرد ہیں؟ بولو یار، پتہ بھی نہیں بولن دے پیسے تو میں نے ملنے تو انگڑے ملنے، تسی تاں نہیں 72 ہیں، کتنے ہیں؟ اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ان میں سے اہل بیت کتنے ہیں؟ بتاؤ اہل بیت کتنے ہیں؟
ان میں سے اہل بیت کتنے ہیں؟ اہل تشیع کی ساری کتابوں میں 19 ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں 21 ہیں۔ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور بتاؤ 72 میں سے 21 اہل بیت ہیں، باقی کون ہیں؟ صحابہ پہ بھونکنے کی بات آتی ہے، وہ بندہ جس کو اپنی نسل و اصل کا بھی پتہ نہیں، وہ بھی رسول اللہ کے صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے لگ جاتا ہے، اور ہم بیٹھے ہوئے گنگے شیطان بن کر سنتے رہتے ہیں۔ نہیں سن سکتے ہم اس کی بات، نہیں بیٹھ سکتے اس کے ساتھ، نہ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو صدیق اکبر پہ بکواس کرتا ہے، سیدہ عائشہ پہ بکواس کرتا ہے۔ سن توجہ سے، 21 اہل بیت ہیں، باقی یا رسول اللہ کے صحابہ ہیں یا صحابہ کی اولادیں ہیں، تے ایک بھی نہیں بجیا۔ میرے امام حسین نے فرمایا چراغ بند کر دیو، چراغ بجھا دو، چراغ گل کر دو، چراغ گل کر دیا گیا۔ فرمایا جائیں جامنے جاوے، حسین ناراض نہیں ہوندا، حسین اس سے راضی ہے، انہوں نے میرا سر چاہیے ہے، میرا خون چاہیے ہے، میری جان دے پیاسے نے، میرا خون انہوں چاہیے ہے، تسی چلے جاؤ۔ میرے امام علی مقام تلاوت کرنے لگ گئے، چراغ جلایا گیا تو ایک سر بھی گم نہیں۔ میں کہ دل تے ہاتھ رکھ کے دس رسول اللہ دے صحابہ دے پونکنا لیا، اور میں کہ میں نے دس جڑا حسین دی صحبت جاوے او نہ بجے، جنہیں رسول اللہ دی صحبت پائی ہوئے او کی میں بج سکتا ہے؟ جو حسین کی صحبت میں آ جائے مشکل وقت میں وہ نہ بھاگے۔ جس نے سورج واپس آتے دیکھا ہو، جس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے ہوں، جس نے پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا ہو، جس نے درختوں کو سجدہ کرنے دیکھا ہو، وہ صدیق کیسے دوڑ سکتا ہے؟ وہ عمر کیسے دوڑ سکتا ہے؟ وہ عثمان کیسے بھاگ سکتا ہے؟ وہ نہیں بھاگ سکتے۔ تیری تاریخ بھاگی ہے، تیرا مورخ بھاگا ہے، اس نے یہودیت کے کہنے پر تاریخ میں بھی عیائی کی ہے۔ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ کبھی بھاگتا نہیں، وہ مر کے قربان ہو جاتا ہے، وہ رسول اللہ کے قدموں پہ شہید ہو جاتا ہے۔ اچھا میرے امام نے جب کوئی بھی نہ گیا، فجر کی اذان کا وقت ہوا، میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک، آپ نے حضرت علی اکبر سے فرمایا اذان پڑھ۔ سانو ہر قسم دے بندے ملتے روزانہ جو بندے نال وائے پیا، ایک وہ قوم ہی سن ٹکری ہے، تسی نماز پڑھو، جنہیں نماز پڑھ دی ہے سانو پتہ ہے کون۔ میں کہ جی کون؟ میں کہ حسین دے قاتل، جنہیں حسین نو شہید کیتا ہی وہ نمازیاں، اچھا، جنہیں حسین نو شہید کیتا ہی وہ حافظان، اچھا، جنہیں حسین نو شہید کیتا ہے مولوی تے قاریاں، اچھا۔ سلطان باؤ نہیں آکے 18,000 جو عالم آگے حسین دے مردے ہو۔ میں آکے 1.25 لاکھ صحابہ صرف 9 مفتیاں نہیں، 18,000 عالم کی دعا آگئے۔ نماز کا مسئلہ آپ جانتے ہیں نا، دایا مدیار جانتے ہیں نا، آصف آپ بھی جانتے ہیں نا، وضو کرنا کیسے، غسل کرنا کیسے، عالم تو نہیں، نماز کا علم تو ہے نا، ضروری مسائل کا علم رکھ لینا، یہ عالم ہونا نہیں ہے۔ 18,000 جو عالم ہے، کوڑو مار جڑا کدائیں پھپے ہی صحیح۔ بلکہ علامہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے پیر باؤ کوئی نہیں فرمایا کسی اے میں ہی ہو، میرے پیر باؤ میں کوئی نہیں فرمایا کسی اے میں ہی بکواس فرمائی ہو، انہوں نے لفظ سخت جڑا سٹیج تے کہن دا نہیں۔ یہ اپنی طرف سے ہم پہ بہت ظلم ہوا ہے اہل سنت پہ، ایک یہ بھی ظلم ہے، جیڑا شعر آپ کو بنایا بیچا کیا فریدہ، وہ بابے فرید ہو گئے، جس شعر کے آگے لگایا ہو وہ سلطان صاحب ہو گئے۔ اللہ کا کوئی ولی قرآن و سنت کے مخالف شعر لکھتا ہی نہیں، ایسا کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں آیا جو قرآن و سنت کو چھوڑ کر تاریخ پہ اجتہاد کرتا ہو، تاریخ کی کسی عبارت پہ اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے امام علی مقام نے حضرت علی اکبر کو فرمایا اذان پڑھ، میں نے کہا میں مانتا ہوں تاریخ میں لکھا ہوا ادھر بھی اذان تھی ادھر بھی اذان تھی، ادھر بھی حافظ تھے ادھر بھی حافظ تھے، ادھر بھی عالم تھے ادھر بھی عالم تھے، مان لیتا ہوں تیری بات بالفرض والمحال، لیکن میں تیرے کدو کہنا تو نماز یزیدی علی پڑھ، میں تجھے کب کہتا ہوں اپنا بیٹا حافظ بنا اور یزید کے رستے پہ چلا، میں تجھے کب کہتا ہوں اپنا بیٹا عالم بنا اور یزید کے رستے پہ چلا، ہاں ہاں وہ یزید کے رستے پر ہے جو منبر پہ بیٹھ کر یزید کی حمایت کرے، وہ رستہ حسین پر ہے جو منبر پہ بیٹھ کر حسین ابن علی کی بات کرے۔ آخر کی طرف بڑھتا ہوں، ایک سوال دہرائے دیتا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، میرے امام نے فرمایا وقت شہادت قریب ہے، وقت شہادت قریب ہے، قبلہ توجہ،
امام قاسم اٹھ گئے، عرض کی حضور میں جاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے۔ ایک گل اور کرتا جا، میں جاگتا بیٹھا جلدی تختی تے لکھ لوں۔ آپ میں سے اگر کوئی امام حسین کے روزے پر گیا ہے تو بہت کھڑا کرے۔ کوئی نہیں، آج کل بندہ کوڑ مار کے بھج نہیں سکتا، موبائل کا دور ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے۔ آپ موبائل پہ سرچ کریں، امام سیدنا امام حسین کے روزہ اقدس کی تصویر نکالیں، جو 4 دیواری ہے جس کے اندر سیدنا امام حسین کا روزہ ہے، اس میں 1 قبر نہیں 3 قبریں ہیں۔ نہیں اونچا بولو، 3 دا منکر تو کوئی نہیں، اونچا بولو، کنیا 3۔ اب مر جائے گا وہ، اس کی ماں مر جائے گی، نہیں بتائے گا سجے کون ہے کھبے کون ہے۔ میں بتاتا ہوں، بات غلط ہو مجھے پکڑ لینا، میں کہنا 40,000 لے کے آیا۔ ایک امام حسین کی قبر کی بات کرتے ہیں، جو دائیں مزار ہے اس کی بات بھی نہیں کرتے، جو بائیں اس کی بات بھی نہیں کرتے۔ میں نے کہا تاریخ اٹھا اور حقیقت جا کے دیکھ، پھٹی بھی لگی ہوئی ہے، نام بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن پڑھتا کوئی نہیں۔ روزہ امام علی مقام کے ساتھ آپ کے ایک بھائی کی قبر اس طرف ہے، ایک بھائی کی قبر اس طرف ہے۔ اس طرف جو بھائی ہے اس کا نام ابو بکر ہے، اس طرف جو بھائی ہے اس کا نام عمر ہے۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات کہہ دو ایمان تازہ ہو جائے، جو روزہ مصطفیٰ کا نقشہ ہے وہی روزہ حضرت حسین کا نقشہ ہے۔ جب قیامت والے دن مصطفیٰ اٹھیں گے تو آپ کے دائیں جانب ابو بکر ہوگا، بائیں جانب عمر ہوگا۔ جب حسین اٹھیں گے اس کے دائیں جانب بھی ابو بکر ہوگا، بائیں جانب عمر ہوگا۔ مولا علی کے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، امام حسین کے علاوہ 4-5ویں امام حسین، ان میں 2 بیٹے علی کے وہ ہیں جن کا نام ابو بکر اور عمر ہے، اور ان کا روزہ امام حسین کے روزے کے ساتھ ہے۔ تجھے مبارک ہو اہل سنت، رسول اللہ کے گھرانے کی بات ہے تب بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہے، مصطفیٰ کے یاروں کی بات ہے تب بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہے، حضور کی ازواج کی بات ہے تب بھی تو غلاموں میں کھڑا نظر آتا ہے، مصطفیٰ کی بیٹیوں کی بات ہے تب بھی تو غلاموں میں کھڑا نظر آتا ہے، اور اہل بیت کی بات ہے تب بھی تیرا چہرہ کھل جاتا ہے، صحابہ کی بات ہے تب بھی تیرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ حضرت عباس اٹھے، سب سے پہلی شہادت حضرت عباس کی ہے، پھر باری باری تمام حضرات کی شہادتیں ہوئی۔ توجہ چاہتا ہوں، میرے امام علی بجا جی اساں دی ادھر پیر مال پڑھنی ہے، تو سادہ ایک پڑھنی تو جو فرمائیں 10 منٹ انشاءاللہ اور 5:30 جماعت سوات ہو گیا۔ اللہ شادی معذرت سید بادشاہ۔ اب توجہ فرمانا، میرے امام علی مقام آپ کی جب شہادت کی باری آئی، اچھا یہاں پر ایک بات اور کہتا ہوں، کائنات کے سارے بچے پیدا ہو چکے ہیں، جو پیدا ہو گئے ہیں، جو قیامت تک پیدا ہو گئے، حضرت علی اصغر کے قدموں پہ قربان۔ میرا عقیدہ یہی ہے کہ تیرا بھی جو بندہ تے بول پھر۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ امام حسین نے علی اصغر کو اٹھا کر کہا اے اینو تے پانی دے دیو، میں تاریخ کے جھروکوں سے دکھا سکتا ہوں، پانی جیسا تو بند کرتا ہے ویسے ہوا ہی نہیں۔ فجر کی نماز میرے امام نے غسل کر کے پڑھائی ہے، جس ابن کثیر کا حوالہ تو دیتا ہے نا البدایہ والنہایہ کا، اس سے سفید یہ بھی موجود ہے کہ میرے امام نے 10 محرم دی فجر دی نماز غسل کر کے پڑھائی ہے۔ لیکن یہ وکری گل ہے، مٹھا مٹھا ڈپ ڈپ کوڑا کوڑا، قوم جس تے رو بھی ایسا تھا وہ سنانا ہے، حقیقت تو قوم کے سامنے کھول دی نہیں، روئے گی تو جیب ڈلی ہوئے گی، وہ جیب ڈلی ہوئے گی تو مولوی صاحب بھی بھری جائے گی، اس لیے حقیقت سے آشنا نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہی کیا ہے کہ ہمارے پڑھے لکھا طبقہ ہماری محفل میں آتا ہی نہیں، بالخصوص محرم کی محفل میں۔ دونوں چیزیں تاریخ میں موجود ہیں۔ میرے امام علی مقام کی جب شہادت کی باری آئی، میرے امام علی مقام نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا، اور میرے امام علی مقام نے فرمایا لوگوں تم جانتے ہو میں خون بطول ہوں، آل رسول ہوں، لوگوں تم جانتے ہو میرے بارے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں تم جانتے ہو میرے بارے میں حضور نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، لوگوں تم جانتے ہو میں وہ ہوں جس کا بابا علی ہے، میں وہ ہوں جس کی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے، میں وہ ہوں جس کا نانا خاتم الانبیاء ہے، میں وہ ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہوں۔
انہوں نے کہا جی سب کچھ جاننے ہیں پر آج یزید دے نال ہیں صرف جاننا ضروری نہیں حسین کو حسین کے ساتھ کھڑے ہونا بھی ضروری ہے میرے امام تلوار لے کر میدان میں اترے تاریخ میں یوں موجود ہے کہ آپ جب تلوار لے کر میدان میں اترے اور ان کے لشکر میں داخل ہو گئے وہ آگے یوں بھاگ رہے تھے جیسے بکریاں شیر کے سامنے بھاگتی ہیں میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک توجہ چاہتا ہوں جب وہ تلوار سے مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے لشکر کو آواز دی دور سے تیر مارو دور سے تیر مارے گئے اب میں تھوڑا سا ایک مولوی صاحب کو بھی جواب دے لوں اور نوجوان بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی ضروری تھی ایک پکی اگر یزید صحیح تھا کربلا سے پہلے میں پوچھتا ہوں اور یزید کی حکومت اسلامی تھی تو امام حسین کے قاتلوں کو قتل کیوں نہیں کیا گیا اور امام حسین کے قتل کا قصاص کیوں نہیں لیا گیا ایک دوسرا ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کی روایت موجود ہے ابن اسیر کے اندر اے تو سانو جدو بیلیاں ادھے منہ کرایا تو تاں سانجا کتابہ چاہیے اس میں موجود ہے عبید اللہ ابن زیاد سے کسی نے کہا آج کی پہ سوچنا بڑی گہری سوچ ہے اس واسطے پریشان تھا کہ حسین نو قتل کیتا ہی مزہ کہ نہیں مجھے اور پریشانی ہے یزید نے مجھے کہا تھا یزید نے مجھے کہا تھا حسین کو قتل کرنے تو میں تجھے قتل کروں گا تو فختر تو میں نے اختیار کیا حسین کو قتل کرنا یزید او مولوی بھی توجہ کرن جڑے آدھن یزید نے حکم نہیں سی دیتا میں کہا اتنا بھی انہوں نے لنگر تے نہ بلکہ حسین دی راہ بھی چھڑ جاویں ابن زیاد خود کہہ رہا ہے جو آ کر گورنر کوفہ اس وقت بنا ہے جس نے کربلا میں لشکر کشی کی ہے جس نے امام حسین کو قتل کیا وہ خود کہہ رہا ہے مجھے یزید نے کہا تھا جنہوں یزید آڈر دے وے او کبھے میں نو آکھیا سو تو 1400 سال بعد آکھے نہیں آکھیا تیرا ڈھیر رشتہ ہے پھر امام علی مقام جب شہید ہو گئے انہوں نے کہا تیر مارو تلواروں سے مقابلہ نہ کر سکے یہ میرا سوال قیامت تک ہے اگر یزید کی حکومت اسلامی ہے کوئی بتائے حسین کا قصاص کس نے لیا میں بتاؤں کس نے لیا جب یزید واصل جہنم ہوا مختار سقفی کھڑا ہوا مختار سقفی اسلام کا حاکم نہیں تھا اسلام کے حاکم اس وقت عبداللہ ابن زبیر تھے عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن عمیر مصعب بن زبیر آپ کے نیچے جو گورنر تھا وہ مختار سقفی تھا عبداللہ ابن زبیر مصعب بن زبیر صدیق اکبر کے نواسے ہیں صدیق اکبر کے نواسے ہیں انہوں نے مختار سقفی کو تیار کیا تھا اس نے جا کر قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا ہے یہ حسین دا نعرہ لان والا سچا ہے تے صدیق دے نواسیاں نو سلام نہیں مصعب بن زبیر عبداللہ بن زبیر یہ صدیق اکبر کے نواسے ہیں ان دونوں بھائیوں نے لشکر کشی کی اس لشکر پہ جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا میرے امام پر تیر برسائے گئے توجہ یہ الگ بات ہے مختار سقفی بعد میں محبت حسین کی وجہ سے اس کا ستارہ چمکا اور بعد میں اعلان نبوت کر بیٹھا وہ واصل جہنم ہوا لیکن اس کا یہ کام یہ بہت نہایت عمدہ تھا کہ اس نے قاتلان حسین کو واصل جہنم کیا اور عبرتناک موت دی میرے امام پر تیر چلائے گئے امام علی مقام تیر جب سینکڑوں کے حساب سے برسے تو میرے امام علی مقام زمین پر تشریف لے آئے ان دل تیاد رکھی توجہ فرمانی سیدنا امام حسین پاک آپ نے آتے ہی سر سجدے میں رکھا میں کہ اللہ نہ کرے ایک پتر ٹر جاوے تے ہوش نہیں راندے کپڑیاں دا ہوش نہیں لباس دا پتہ نہیں ہوندہ کھلا ہے کہ باندے گربان سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں یہ کیسا حسین ابن علی ہے یہ کیسا صبر کا مینار ہے علی اصغر کی شہادت کے بعد بھی علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی اونو محمد کو اٹھانے کے بعد بھی عباس کا لاشا اٹھانے کے بعد بھی جب اپنی باری آ گئی ہے یقین ہو گیا ہے کہ انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے اب شہادت ہو جانی ہے پھر بھی سر سجدے میں حضرت سلمہ فرماتی ہے میں ام سلمہ کے پاس گئی ام سلمہ زوجہ رسول ہے ام المومنین ہے آپ رو رہی ہیں آپ نے فرمایا اماں جی کیوں رو رہی ہیں حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام میں نے خواب میں مصطفیٰ کی زیارت کی ہے
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اقدس پہ گرد ہے، سر اقدس پہ گرد تھی، دھول پڑی ہوئی تھی. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ توجہ میری طرف، یا رسول اللہ آپ کے چہرہ اقدس پہ گرد ہے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں کربلا سے ہو کر آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے. کائنات کے سارے یزید ایک طرف، مصطفیٰ کا آ کر حسین کو سنبھال لینا ایک طرف. کائنات کے سارے درد ایک طرف، مدینے کا طبیب ایک طرف، کائنات کے سارے زخم دینے والے ایک طرف، اور مصطفیٰ کا حکیم ہونا ایک طرف. میرے امام شہید ہو گئے. تاریخ کہتی ہے کہ لوگ خیموں میں داخل ہوئے. میں منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں میں ایسی تاریخ کو نہیں مانتا. کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے. شاہ جی قبلہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، پیر صاحبان سارے بزرگ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جو امتحان لیتا ہے نا نبیوں کے گھرانوں سے، آل بیت نبوت سے، اس میں عزت کا امتحان کوئی نہیں. دلیل دوں گا، حوالے دوں گا، قرآن کی آیتیں پڑھوں گا. اگر کوئی پھر بھی میرے ساتھ اختلاف کرے تو جتنی آیتیں میں پڑھوں اس کے مقابلے میں کم از کم ایک آیت لے کر آئے، حدیث لے کر آئے، میں اس کی دلیل ماننے کو تیار ہوں. اللہ بھوک کا امتحان لیتا ہے، خوف کا امتحان لیتا ہے، جانوں کا امتحان لیتا ہے، بچوں کا امتحان لیتا ہے. نبی جیل میں جاتے ہیں، نبی کے سروں پہ آرے چلتے ہیں، یقتلون النبیین بغیر الحق، نبی قتل ہوتے ہیں، لیکن عزت کا امتحان نہیں لیتے. آؤ پہلی دلیل پیش کرتا ہوں، قرآن کے اندر موجود ہے. تفسیر پڑھیے. حضرت سیدہ سارہ جو بیوی ہیں حضرت ابراہیم کی، جب جا توجہ آخری بندے تک توجہ میری طرف. حضرت سارہ جا رہی ہیں، ایک بادشاہ کے علاقے سے گزری. بادشاہ وہ ہے جو خوبصورت عورت دیکھتا ہے، اس کے پاس اپنی رات گزارتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو انہوں نے پکڑ لیا، کمرے میں لے گئے. ابراہیم اور کمرے میں، بیوی اور کمرے میں. اللہ نے فرمایا ابراہیم پردے سارے لاہا چھوڑے تو اکھی نال ویکھ، تیرے حرم دی حفاظت رب کیویں کرے گا. وہ بادشاہ داخل ہوا کمرے میں، جناب سارہ کھڑی ہو گئی. اس نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا. معافی مانگی، پھر ہاتھ بڑھایا، ہاتھ شل ہو گیا. پھر معافی مانگی، پھر ہاتھ بڑھایا، پورا جسم مفلوج ہو گیا. اب کہتا ہے مجھے معاف کر دے، اب نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا. جناب سارہ نے معاف کیا، تحفے میں حضرت ہاجرہ پیش کی. کہتا ہے یہ بھی وہی عورت ہے، جب کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے اس کا ہاتھ مفلوج ہو جاتا ہے. تو بھی پاک ہے، یہ بھی پاک ہے. بیوی ہوئے حضرت ابراہیم دی. حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، جناب اسحاق سے 70,000 نبی پیدا ہوئے. جناب ہاجرہ سے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے. حضور کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جس سے حضور نے پیدا ہونا ہے او دے اللہ کوئی ہاتھ ودا نہیں سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادھر تاریخ ہے، ادھر قرآن ہے. دوسری یوسف علیہ السلام، امتحان شروع ہو گیا اسی وقت سے جدو بجامہ کھوئے دھکا چا دیتا. مالک بن سنان نے نکالا، ننگی اونٹ کی کوہان پہ نبی، نازک طبیعت، نہایت کثیف طبیعت، تشریف لے گئے. توجہ، مصر تک گئے. مصر کے بازار میں بیچا گیا. دوسرا امتحان. مالک بن سنان کے نوکر نے تھپڑ مارا. تیسرا امتحان. جوان ہو گئے، زلیخا کے پاس پہنچے، زلیخا عاشق ہو گئی. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ توجہ فرمانا، میری بات ضائع نہ کرنا. گل پرے دے وچ بھی کرنی پاوے تو سینہ چوڑا کر کے کری. حضرت یوسف علیہ السلام کو 7 کمروں میں لے گئی. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دروازے سارے بند کر دیے. توجہ فرمانا، 7 تالے، 7 کمرے، 7 دروازے. یوسف علیہ السلام آگے. اب کہتی ہے ہمت بھی، برائی کا ارادہ کیا. ہم بہا لولا الرہا برہان ربی، اگر اللہ کی دلیل یوسف نہ دیکھ لیتے تو یقیناً وہ بھی برائی کا ارادہ کر لیتے. لیکن اللہ کی دلیل ان کے سامنے کیا آئی؟ روشن دان سے حضرت یعقوب کی صورت نظر آئی. جناب یعقوب نے فرمایا بیٹا یوسف، نبوت کی سفید چادر پہ داغ نہیں لگنے دینا، بھاگنا تیرا کام ہے، حفاظت اللہ فرمائے گا. یوسف علیہ السلام دوڑے، 7 تالے ٹوٹ گئے. کتنے دروازے کتنے کھلے؟ 7. جب 7واں دروازہ کھلا، الف یا سیدہ لدى الباب، سامنے عزیز مصر کھڑا ہے. زلیخا نے فوراً انداز بدلا. زلیخا کہتی ہے قالت ما جزاؤ من ارادہ بی اہلک سوءا،
اس بندے دی کی سزا ہے جڑا بندہ تیری سمانی والے برے ارادے نال. یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے, ارادہ بھی اس کا, برائی کا اشارہ بھی اس کا, میں تو بھاگتا ہوا آ رہا ہوں, یہ کیا کہہ رہی ہے. اللہ نے وحی فرمائی جناب یوسف پہ, فرمایا جڑی ہے سمانی نال بچہ چاہی کھلی گے, اس سے بال نو پوچھ یوسف سچا ہے کہ زلیخا سچی ہے. قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, ہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا, بچہ بول اٹھا, 2 دن کا بچہ ہے. بچہ کہتا ہے ان کانت قمیصہ قُدَّ مِن قُبُلٍ, اگر قمیض پھٹے اگوں تو پھر یوسف جھوٹا تو زلیخا سچی, اگر قمیض پھٹا ہوا پیچھے سے پھر یوسف سچا زلیخا جھوٹی. جب دیکھا گیا تو قمیض پھٹا ہوا پیچھے سے, یوسف علیہ السلام سچے ہو گئے. میں کیا 2 دن کا بچہ بولتا نہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ میرا قانون ہے, بچہ بولتا نہیں. جب نبی کی عزت کی بات آئے تو میں قانون بدل دیتا ہوں, بچے بولتے ہیں. میں یہاں پر ایک بات اور دہرانا چاہتا ہوں, ایسے دن علی قرآن دا 13واں سپارہ سورۃ یوسف, توجہ کری. یوسف علیہ السلام اس کے باوجود بھی جیل میں چلے گئے. ڈاڈیاں دے قانون ہو رہے ہیں ہر دور میں. جرم زلیخا کا ثابت ہو چکا, لیکن اس نے کہا این یسجنا و عذاب علیم, یا انہوں جیل ہے سڑ تو یا انہوں کو عذاب دے, سزا دے. اس نے جیل میں ڈال دیا. تاریخ کے روایات کے مطابق 12 سال یوسف جیل میں رہے. جب میرا جملہ مسلمان بن کے سن سے دل تے لکھی ویسیا, توجہ کری. جیڑا یوسف ایک باری دوڑے تے 7 تالے ٹوٹن, 12 سال جے ایک تالا بھی نہیں ٹوٹیا. گل نو سمجھ آئی تو پھر سن, اللہ امتحان لیتا ہے, نبی امتحان پاس کرتے ہیں. امتحانوں میں کبھی ایسا معاملہ نہیں آیا, کائنات کا سخت ترین امتحان نبیوں سے لیا گیا ہے, لیکن عزت کا امتحان نہیں لیا گیا. جدو عزت دی باری آئی ہے, بچے بولے بھی ہیں, تالے ٹوٹے بھی ہیں. تیسری دلیل, آخری دلیل قرآن کی, اور بات ختم. پیر صاحب دعا فرمائیں گے. حضرت مریم علیہ السلام, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی, قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی. تفاسیر کے اندر موجود ہے, جناب جبریل علیہ السلام ہے, یا تو گریبان میں پھونک مارا یا آستین میں پھونک مارا. حضرت مریم علیہ السلام آپ حاملہ ہو گئی, بچہ ہو گیا. بچہ پیدا ہوا, بچہ اٹھا کر باہر آئی. قوم نے کہا ویاہ تے ہویا نہیں, نکاح تے ہویا نہیں, برات تے آئی نہیں, بچہ کدو آیا؟ جناب حضرت مریم نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. رب فرمایا فاشارت الیہ, تو چپ کرتے آنکھ ایس کو پوچھو جڑا آیا بیٹھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئے بیکھو کے شاید, آئے بیکھو کے شاید, اے لنگر ہے, ہون تے بولو. سبحان اللہ. آئے بیکھو لنگر تو آڈے کنا, لنگر ہی ہے نا, دیکھو لنگر, پیروں دا لنگر محبت ہم بولو. سبحان اللہ. نہیں سارے رج کے بولو سبحان اللہ. ایک بار درود پاک پڑھو, میں آخری گل مکمل کرا. رکھ لو میرا درود, میری گل دے وچ نہیں آ. درود پاک پڑھو اچھی آواز نال. کوئی ایک درود تے لئی ودیو اے تے پڑھو. بلند آواز سے پڑھو الصلاۃ والسلام علیہ. بس میں بیٹا باقی پیچھے رہتے. اب توجہ فرمانا. حضرت مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر لائی. قوم نے کہا نکاح نہیں, بیاہ نہیں, برات نہیں, بچہ کدو آ گیا؟ مریم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا. رب ذوالجلال نے فرمایا فاشارت الیہ, بچے کی طرف اشارہ کر. جناب مریم آپ خاموش رہی, خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے, آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا. قوم نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو, سبی کہتے ہیں بچے کو. کیف نکلم, کیسے ہم سے کلام کرے گا یہ بچہ پنگوڑے میں؟ اچھی بولو. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, یہ بچہ پنگوڑے میں ہم سے کیسے کلام کرے گا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے. آپ نے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ, میں اللہ کا بندہ, مجھے اللہ نے نبی بنایا, مجھے اللہ نے کتاب عطا کی. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. اب یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی ایک وضاحت کرتے ہیں, پہلے سوال کرتے پھر جواب دیتے ہیں. سوال یہ ہے توجہ کہ انہاں پوچھا سی مریم اپنی صفائی بیان کر, عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی بیان کر. مریم تو نے بچہ کہاں سے لیا؟ بچہ کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں,
مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے, مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرنے کے بعد جواب خود دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا ہے. آپ بتانا چاہتے ہیں جس کا بیٹا نبی ہو اس کی ماں پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ توجہ فرمانا. بات مکمل ہوئی, تقریر بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی, لیکن آپ کو نتیجہ سمجھانے کے لیے آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں. تاریخ کے اندر یہ موجود ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد لوگ خیموں میں داخل ہوئے. اگلے جملے میری زبان زیب نہیں دیتی, میرے اندر اتنی جرأت نہیں ہے اس گھرانے کی پاک بیویوں کے بارے میں کوئی کلام کروں, لیکن تاریخ والے لکھتے ہیں اور کچھ بدنہاد پڑھتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں اگر خاندان ابراہیم کی حفاظت اللہ فرما سکتا ہے, یوسف کی عزت کی حفاظت اللہ فرما سکتا ہے, مریم کی عزت کی حفاظت اللہ فرما سکتا ہے, سارا کی طرف ہاتھ بڑھے تو ہاتھ شل ہو سکتا ہے, سیدہ زینب کی طرف کوئی ہاتھ کوئی کیسے بڑھا سکتا ہے؟ اب نتیجہ کیا ہے؟ بالخصوص سکول کالج والے دوست توجہ, نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو ماننا ہے, پھر رسول اللہ کے فرمان کو ماننا ہے, پھر تاریخ کی کوئی بات قرآن کے مطابق ہوگی تو مانیں گے, ورنہ راوی برد کر دیں گے, ہم اس کو اٹھا کر دیوار پہ پھینک دیں گے. ہم ہر وہ کتاب تسلیم کرتے ہیں جس کے اندر آل بیت کی شان ہو, رسول اللہ کے صحابہ کی شان ہو. ایسی تاریخ کی کتاب جتنی بھی بڑی ہو جس میں صحابہ کو لڑایا جائے, آل بیت کو لڑایا جائے, ان کی تذلیل و توہین کی جائے, ایسی کتاب کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. اور ہر کتاب جس میں آل بیت کی شان ہو, رسول اللہ کے صحابہ کی شان ہو, اس کو اپنی دستار پہ اوپر رکھتے ہیں کہ ہم کتاب اس کو مانتے ہیں جس میں شان آل بیت ہو. سمجھ آگئی؟ اللہ تعالیٰ میری گزارشات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کربلا چونکہ ہم ہر سال سنتے ہیں تو کربلا سنانے والے سے پہلے ہمیں, کل میں اپنا آستانہ عالیہ دولت شریف پہ پرسوں خطاب کر رہا تھا تو قبلہ پیر صاحب نے مجھے کان میں کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سنی اہل بیت کی شان بیان نہیں کرتے, تو آپ وہ موضوع لگائیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. میں نے کہا لوگوں سن لو, ہم جب شان بیان کرتے ہیں قرآن سے شروع کرتے ہیں, جنہوں سمجھ نہیں آئی ہے اس سے اللہ دی مرضی, بلکہ ساڈے لے آدن اللہ دا حکم, جنہوں اجے بھی سور نہیں ہے انہوں اللہ دا حکم تے, جنہوں سمجھ آ رہی ہو میرا ساتھ دیندہ جاوے. ہم جب آل بیت کی شان بیان کرتے ہیں قرآن سے شروع کرتے ہیں, ہم جب آل بیت کی شان بیان کرتے ہیں حدیث سے شروع کرتے ہیں, ہم جب آل بیت کی شان بیان کرتے ہیں ہم وضو کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم جب آل بیت کی شان بیان کرتے ہیں پاک بدن پاک لباس کے ساتھ ہوتے ہیں. اگر کوئی بھنگ پی کر سوٹی لگا کر یا علی کا نعرہ لگائے بھی صحیح, تو اس سے وہ سنی بہتر ہے جو یہ سمجھتا ہے ہزار بار بشویم دہن سے مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. وہ ایسی ہستیاں ہو, مصطفیٰ ہو یا ان کا گھرانہ ہو یا ان کے صحابہ ہو, اور ان کا ذکر کرنے کے لیے گلاب کے پانی سے ہزار بار پہلے منہ دھونا ضروری ہے. اہل سنت بیان کرتے ہیں قرآن سے بیان کرتے ہیں, اہل سنت بیان کرتے ہیں حدیث سے بیان کرتے ہیں, تاریخ وہ لیتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ میری گزارشات فرمائے. یار زندہ صحبت باقی, وآخر دعوانا الحمدللہ.